اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ہرگز نہیں، بے شک کتاب نافرمانوں کی تو سجین میں ہوگی. وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، اور جھٹلاتا نہیں ہے اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گناہگار. اذا تتلى عليه آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ ہے ان کے دلوں پر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصالوا الجحیم، بے شک ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ دوزخ میں. ثم یقال، پھر کہا جائے گا هذا الذی کنتم به تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد. اور سامعین، سورۃ المطففین آیت نمبر 7 سے لے کر 17 تک آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان کے لیے بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں. کیا ان لوگوں کا اس بات پر یقین نہیں کہ کل ہم نے رب کے سامنے جواب دینا ہے، اس دن جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. آج کے سبق میں فرماتے ہیں یہ بات تو وہ بندہ سوچتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی طرف دھیان ہو، اور جو گناہ کر کے جس کو فجور میں مبتلا ہو جائے اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کا دھیان ہی نہیں ہے. اور جس کو آخرت کا دھیان نہیں ہے یقیناً لا محالہ اس کو ان چیزوں سے ڈر بھی نہیں ہے. پھر وہ دھوکہ بھی دے گا، وہ فرار بھی کرے گا، وہ دوسرے کا حق بھی کھائے گا اور اس کو اس میں ذرا بر پرواہ نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کلّا، کلّا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، کبھی کبھی کلّا کا معنی ہوتا ہے حقا، یقیناً. یہاں بھی یقیناً کے معنی ہے یقیناً ان کتاب الفجار لفی سجین، نافرمانوں کی کتاب یعنی ان کا نامہ اعمال وہ سجین میں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجین ایک مقام ہے 7 زمین سے نیچے جہاں مجرموں کی روحیں بھی رکھی جاتی ہیں اور مجرموں کے اعمال نامے بھی رکھے جاتے ہیں. اس بات میں آتا ہے کہ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے اور اگر وہ روح مجرم ہے، جب اس کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس کی روح ہے، جواب آتا ہے کہ گندی روح ہے، فلاں بن فلاں کی ہے. تو حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے آسمان کے دروازے بند ہیں، چنانچہ اس کو وہاں سے پٹک دیا جاتا ہے اور پھر وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہے. قرآن بھی ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، فرمایا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. وہ سجین مقام پر پٹک دی جاتی ہے. اب وہ سجین مقام کا صحیح تعلیم تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن جیسے میں ابھی عرض کیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 7 زمینوں سے نیچے کوئی مقام ہے اور سجین سجن سے ہے. سجن جیل کو کہتے ہیں. سجن کس کو کہتے ہیں؟ جیل. فرماتے ہیں سجن اور سجین میں فرق یہ ہے کہ جو جیل میں چلا گیا اس کے لیے کوئی رہائی کا ایک وقت ہے، 10 سال قید ہے، 20 سال قید ہے، عمر بھر قید ہے. لیکن جو سجین میں چلا گیا بس اس کے بعد پھر آگے قید ہی قید ہے، اس کے لیے رہائی کوئی نہیں ہے، پھر وہ ہمیشہ پکڑا ہی رہے گا. بس ابھی یہاں پکڑا ہوا ہے، پھر محشر میں، پھر جہنم میں وہ آگے ہی جائے گا، اس کے لیے رہائی کو نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں ان کتاب الفجار لفی سجین، تو فرماتے ہیں سجین بہت تنگ مقام ہے. اتنا تنگ مقام ہے کہ اس کے اندر روح اٹھتی ہے، دم اٹھتی ہے، تو اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا. وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے. میں نے پہلے کئی بار عرض کیا ما ادراک وہاں بیان کیا جاتا ہے جہاں پہ اس چیز کی حالت کو سمجھانا ہمارے عقل سے باہر ہو، یعنی ہمیں وہ سمجھ نہ آ سکتی ہو، یا تو بہت خطرناک چیز ہے، بہت ہولناک چیز ہے. جیسے قیامت کے بارے میں ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی تمہارے تصور اور تمہارے ذہن میں، اس چھوٹی سی ذہن میں اس کی ہولناکیاں سما ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما سجین،
وہ کتنی تنگ جگہ ہے، وہ کتنی سخت جگہ ہے، وہ کیسی جیل ہے، اس کے اندر کیا سزا ہے، اس کے اندر کیا تنگی ہے، وہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے وہ دکھائے ہی نہیں، اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے۔ کتاب مرقوم لکھا ہوا دفتر ہے، جہاں پر یعنی ایک فیصلہ کن تحریر ہے، ایک بات تمہارے اعمال بھی وہاں ہوں گے، اور جہاں تمہاری سفارت، جہاں مجرم کی روحیں ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ ایک فیصلہ کن اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، وہ تم دنیا میں یہاں پر اس کی پوری حالت کو سمجھ نہیں سکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ دیکھیں جی سورج شروع ہوئی ویل للمطففین، یہاں پہ فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین۔ ویل کا معنی ہلاکت، ویل کا معنی تباہی۔ باقی فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام بھی ویل ہے، اور یہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ روزانہ باقی جہنم بھی 70 بار اس سے پناہ مانگتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اتنی ہولناک اور خطرناک سزائیں ہیں کہ جہنم کا باقی حصہ بھی اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ویل سے بچانا۔ اللہ فرماتے ہیں نام طور میں کمی کرنے والے کے لیے بھی ویل ہے، اور میرے احکامات کو جھٹلانے والے کے لیے بھی ویل ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلانے والوں سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو، قیامت کے دن کے جو منکر ہیں نا، جو یہ یقین نہیں رکھتے کل ہم نے حساب دینا ہے، کل ہمارا اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی ہونی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اس دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ وما یکذب، قیامت کو کون جھٹلاتا ہے جی؟ فرمایا کوئی جھٹلاتا ہے۔ وما یکذب بھی الا کل معتد عظیم، ہر وہ شخص معتد جو حد سے بڑھنے والا ہے، عظیم گناہ کرنے والا ہے، جو گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے، جس کی دلیری کی انتہا نہیں رہتی، وہ قیامت کا منکر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ ماعون میں اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ کون ہے قیامت کو جھٹلانے والا؟ تھوڑا یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم کو دھکے دینا یہ اسی بندے کا کام ہے جس کا دل اتنا سخت ہو جائے، معتد حد سے بڑھ جائے، اور ظلم اور زیادتی میں پتھر سے ہو جائے، وہی کسی یتیم بیچارے کو دھکے دے گا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین بھوکا مر رہا ہو اس کے دل میں رحم نہیں آتا کہ اس کو کھانے کا لقمہ ملے۔ فرمایا کہ یہ بندہ قیامت کا منکر ہے۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں قیامت کا منکر وہی ہوگا معتدل عظیم جو حد سے بڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں اس عورت کو بھی پکڑا ہوا دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ تو اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود کوئی چیز اپنے لیے ڈھونڈ کر کھا لے، اور وہ یوں ہی بھوکی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مارنے والی کو، ظلم کرنے والی کو دوزخ میں ڈالا۔ اب جو ایک جاندار پر، ایک ذی روح پر ظلم کرے، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈالا۔ کیوں؟ اس نے یہ حد سے بڑھ گیا، اس کے دل میں رحم ختم ہو گیا، اس کے دل میں رحم ختم ہو گیا۔ بھوکی مر رہی تھی، اس نے اس کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ جو ایک بلی کے اوپر ظلم کرے اس کی سزا دوزخ ہے، جو ایک انسان کے اوپر ظلم کرے اس کی سزا کون؟ دوزخ ہے۔ اس لیے اللہ نے مسکین کا ذکر فرمایا اور یتیم کا ذکر فرمایا، مسکین اور یتیم۔ فلاقتحم العقبہ، سورہ بلد میں اللہ فرماتے ہیں فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، تم ابھی اس نیکی کی راہ پر چلے نہیں جو جنت میں لے کر جانے والی راہ ہے۔ یا اللہ وہ کون سی راہ ہے؟ فرمایا غلاموں کی گردنیں آزاد کرنا اور سب بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوک والے دن
کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، فرمایا کسی غریب خاکسار کو کھانا کھلانا، یا کسی یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، جو بھوکا ہو، جس کو کھانے کی طلب ہو، اس کو کھانا کھلانا، یہ جنت کی راہ پر لے جانے والا ہے۔ اور جو بندہ اتنا متکبر ہو جائے کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، اس کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہ آئے، یہ عمل اس کو دوزخ کی طرف نکل جانے والا۔ فرماتے ہیں کون دوزخ کا منکر ہے؟ کون نہیں مانتا دوزخ کو؟ کس کا ایمان نہیں ہے قیامت پر؟ کس کا ایمان نہیں ہے آخرت پر؟ فرمایا الا کل معتد اثیم، جو حد سے بڑھ جانے والا ہے، جس کے دل میں رحم ختم ہو گیا ہے، جو ظالم اتنا ہو گیا ہے، شقی اور سخت دل ہو گیا ہے کہ مخلوق خدا تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج دیکھیے مختلف شعبوں میں خوراک کے اندر جو زہر ملا کے دے رہے ہیں، خوراک کے اندر ایسی چیزیں ملا کے دے رہے ہیں جس کے ساتھ انسان مر رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر رحم کہاں پہ آیا؟ دوائیوں کے اندر جناب وہ ایسی ناقص دوائیاں تیار کر رہی ہیں کہ بجائے بندہ ٹھیک ہونے کے بندہ اور مرنے کے قریب جا رہا ہے، وہ بیچارہ مر رہا ہے، اور وہ مرنے والا جس کے پاس جاتا ہے اس لیے کہ میرا علاج ہو جائے، وہ آگے اس کو اور ایسے اپنے پیسے کمانے کے لیے اور اس کو ایسی چیزیں دے رہا ہے کہ وہ اور مرنے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ظلم جو ہے یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ قیامت کا منکر ہے، جس کے دل میں انصاف نہیں رہا، جس کے دل میں رحم ختم ہو گیا، جو ظلم کرنے پر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ انسان انس سے ہے۔ انسان کس سے ہے؟ انس کا معنی محبت، جو دوسروں سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے۔ انسان تو یہ ہے جیسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آیا اور اس نے کہا گھر والی سے کہ جو کچھ ہے بچا کے نہ رکھنا۔ اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو ہے کوئی، تو آج بچوں کو ویسے ہی خدا دو بھوکا، مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ہم میں سے سوچے نا کوئی ایسا بندہ ہے میرے سمیت تو یہ کہے کہ میرے بچے تو خیر ہے بھوکے رہ جائیں، لیکن مہمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا چاہیے، کوئی بھی نہیں ہم میں۔ اب جناب بچوں کو بھوکا سنا دیں اور خود جناب ساتھ بیٹھیں گے، کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ ایک بندہ کھا سکتا ہے، ہم ساتھ کھائیں تو مہمان بھوکا رہے گا، اور اگر ہم ساتھ نہ کھائیں تو مہمان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ خود نہیں کھا رہا ہے، اس لیے میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور تم بتی چراغ جو ہے وہ درست کرنے کے بہانے بجھا دیں، اور اندھیرا ہو جائے گا، میں ساتھ ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ کھانا کھا رہا ہے حالانکہ میں کھاؤں گا کوئی، اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ ہے انسان، اس کو کہتے ہیں انسان۔ اپنا پیٹ کاٹ لیا کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دی۔ صحابی کہتے ہیں میں احد کے میدان میں اپنے بھائی کے لیے پانی لے کر گیا، میں نے دیکھا زخموں میں تڑپتا ہوا مجھے نظر آ گیا، پانی کا پیالہ قریب کیا کہ پانی پلاؤں، ساتھ دوسرے زخمی نے پانی کی مانگا تو میرے بھائی نے اشارہ کیا مجھے نہ پلا، پہلے اس کو پلا، جان جا رہی ہے آخری وقت ہے۔ میں اس کے قریب لے کر گیا، ادھر تیسرے نے پانی مانگا، اس نے کہا مجھے نہیں، پہلے اس کو پلا۔ میں پانی لے کر اس کے پاس گیا تو میں جب پانی لے کر پہنچا تو اس کے اندر ہمت ختم ہو گئی تھی کہ پانی پیتا، وجود اس کا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو اس کو تو پلاؤں، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہاں سے پلٹ کر پہلے کے پاس گیا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی جان تینوں نے دے دی لیکن اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح۔ یہ ہے انسان۔ یہ کیا ہے؟ انسان کہ اپنی ذات کی فکر نہیں، دوسرے کی فکر ہے۔ اور فرمایا انسان جب انسانیت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جب بگڑ جاتا ہے تو پھر بن جاتا ہے جانور۔ جانوروں کی مثال آپ دیکھیں کہ جناب آپ گائے ہیں، بکری ہیں، 5-6 کے سامنے اکٹھا چارہ ڈالیں، چارہ ایک جیسا ہوگا لیکن منہ مار کے نا دوسرے کو آگے سے کھانے کی کوشش کریں، ادھر سے کھینچے ادھر سے کھینچے، بھائی یہ تو ہے تو وہی۔ کہتے بادشاہ کو جا رہا تھا، پیدل جا رہا تھا تو رات کا مطلب اس سے بھونکے آگے بہت سارے، بادشاہ کو غصہ ہے کہ سب کو مار ڈالو۔ یہ جناب بادشاہ کو بھونک رہے ہیں،
تو وزیر کا بادشاہ سلامت یہ بھونک نہیں رہے، یہ بات یہ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، یہ آپ ہمیں فریاد کر رہے ہیں، باقی بھونک نہیں رہے آپ کو یہ اس طرح کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ ان سب کو جمع کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ اب جناب وہ سب جمع ہو گئے، سب کے سامنے کھانا بادشاہ نے ڈھیر لگا دیا۔ اب وہ لڑ رہے ہیں آپس میں، اور پھر کیوں ادھر مارا ادھر مارا، اگر کھانا تو سب آرام سے کھا سکتے۔ انہوں نے کہا کھانا تو سب کے پاس ہے، پھر کیا ہے؟ اور نے کہا جی یہ تھوڑا سا کتا پانا ہے ان کے اندر، کتے کے اندر کتا پانی ہو تو پھر کتا نہیں رہتا، یہ تھوڑا سا کتا پان کے کھا رہے ہیں، باقی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا وہ پان بھی ہوتا ہے دوسرے کے آگے سے کھینچ، تو فرماتے ہیں جب انسانیت کے دائرے سے بگڑتا ہے تو پھر دوسرے کا ہاتھ مارتا ہے، پھر کیا کرتا ہے دوسرے کا، صرف عام جانور ہو تو کھینچتا ہے، اور کتا پان کے ساتھ ہو تو یکش بھی کرتا ہے، وہ لڑ بھڑ کے کھینچتا ہے، تو کھینچ کر دوسرے کے آگے سے کھاتا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بگڑ جائے، مزید بگڑ جائے، پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، اور درندہ کا کام کیا ہے کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کر اپنا پیٹ بھرنا، دوسرے کو مار کے اپنا پیٹ بھرنا، اور اگر اس سے بھی مزید بگڑ جائے اور اس کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے پھر وہ بوذی جانور بن جاتا ہے، سانپ بچھو بن جاتا ہے۔ سانپ بچھو کا کام کیا ہے، صرف دوسرے کو تڑپانا۔ چلو شیر چیتے نے مارا ہے تو کھایا تو ہے نا کم از کم، سانپ بچھو کھا بھی نہیں سکتا، یہ صرف ڈنگ مار کے تڑپاتا ہے، لوگ تڑپتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے، لوگ تڑپتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بری فطرت سے، بری عادات سے ہماری حفاظت، آمین۔ تو ایسے لوگ پھر قیامت کے منکر ہیں، اللہ فرماتے ہیں معتدل عظیم، حد سے بڑھنے والے، گناہوں میں آگے چلے جانے والے، ان کے دل میں پھر قیامت کا خوف کہاں ہے؟ جو سانپ بن گیا، جو بچھو بن گیا، جو درندہ بن گیا، دوسرے کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر۔ آج کل تو اللہ رحم فرمائے کہ ایک چھوٹے چھوٹے موبائل کے لیے 2-4 ہزار روپے کے لیے اگلے کی جان لے لی جاتی ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، پرواہ کوئی نہیں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ انسانیت کے دائرے سے بگڑ کر وہ حد سے آگے نکل گیا ہے، اور فرمایا یہ گویا کہ قیامت کا منکر ہے۔ اچھا جب ایسا آدمی قیامت کا یوں منکر ہو اور ظلم و ستم کے اندر یوں چل رہا ہو، جب اس کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھیں تو کون سے مانیں گے؟ اس کے اندر خوف بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالم کی حالت کیا ہوگی، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں کس سے ہیں جی پہلے لوگوں کو، چھوڑو کی کہانی مجھے نہ سناؤ کس سے، میں نہیں جانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آیات الہیہ سے تکبر، رب کی آیت سے بغاوت، اس سے بڑی اور خطرے والی کون سی بات۔ تو پھر جب آیات الہیہ سے انکار کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جائے گا، جیسے قرآن سے دل صاف ہوتے ہیں ورنہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ کیسے ہو کریں گے؟ تو موت کو کثرت سے یاد رکھو، اس طرح قرآن پڑھا دو، قرآن سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور قرآن سے روگردانی، قرآن سے دور ہٹنے سے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، کیوں چڑھا؟ ان کے اپنے کسب کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے چھوٹا سا، توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، دل صاف ہوگا۔ اگر نہ کرے بلکہ دوسرا گناہ کرے ایک چھوٹا سا نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر کرتے اور لگ جاتا ہے، جو گناہ کرتا رہتا ہے نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم، یہ ہے دلوں پر ظلم کہ بدعمالیوں کی وجہ سے اور دل میں خوف خدا نہ رہنے کی وجہ سے دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس لیے فرمایا استغفار، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی
استغفار کر دیا، اس کو مبارکباد دیجیے جس کے اعمال نامے میں استغفار کی کثرت پائی گئی۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے استغفار، بار بار اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ انسان اس سے جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں تاکہ وہ دھلتی جائیں اور وہ صاف ہوتی جائیں۔ اچھا، اب جس آدمی کے دل پر زنگ چڑھ گیا اس کی سزائیں وہ کیا ہوگی؟ بڑی سزا تو یہ ہوگی رب کے دیدار سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب۔ سورۃ قیامت میں ہم پڑھ چکے ہیں، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی رب ناظرہ، کہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ آدمی جو اللہ کے آیتوں کا انکار کرنے والا، آیتوں کا انکار کرنے سے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، زنگ چڑھنے والا رب کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ وہ بدنصیب ہیں جو اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، اللہ کریم کو دیکھ نہیں سکیں گے، نہ اللہ کریم ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرے گا، اے جنت والو، آج اللہ کریم تم سے کیا گیا ایک وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنتی حیران، یا اللہ کون سا وعدہ؟ ہمیں تو سارے وعدے پورے ہو گئے، جو جی چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، عیش و عشرت والی زندگی ہے، بڑا ملک ہمیں جنت میں دے دیا گیا ہے۔ اور کون سا وعدہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کریم اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب رب کا دیدار کریں گے جنت کی ساری نعمتیں اس نعمت کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گی۔ رب کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگا اہل جنت کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نصیب فرمایا۔ لیکن جس کے دلوں پہ زنگ ہے، جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ حجاب میں ہوگا، اسے اللہ اپنا دیدار نصیب نہیں کریں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ حجاب میں ہوں گے رب سے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کل کے سبب میں گزر گیا یوم یقوم الناس لرب العالمین، دیگر آیات میں ہم پڑھتے ہیں ہر بندے نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ رب کے سامنے حجاب میں ہوں گے، کیا وہ پیش نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب اگلی صورت میں آ رہا ہے، اس سے اگلی صورت میں کہ ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا وراء ظہری، پیٹھ کے پچھلے جانب سے، پیش تو ہوں گے لیکن ان کا چہرہ اللہ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ پیش تو ہوں گے لیکن ان کا چہرہ وراء اعمال نامہ ملے گا تو پچھلی طرف سے ملے گا۔ اتنی ذلت کے ساتھ ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا کہ رب کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا، لمحجوبون، حجاب نہ ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ میں، جیسے کہ دوسرے مقام پہ آتا ہے داروغ جہنم، جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، ارے دوزخ میں کیوں منہ اٹھائے آ رہے ہو؟ کیا دنیا میں رب کی آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ کسی نے تمہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ قالوا بلا، جی بالکل آیتیں تو آئی تھی، پھر کیا ہوا؟ فغلبت علینا شقوتنا، ہم بدنصیب بدبختی غالب آ گئی، ہم نے اللہ کی آیتوں کو پڑھا کوئی نہیں، ہم نے اللہ کی آیتوں پر ایمان کو لیا تھا۔ اچھا یہ کام ہے، پھر قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر جاؤ دوزخ کے دروازے کھلے ہیں، اگر رب کی آیتوں کا تم نے انکار کیا تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
لیے اس میں داخل ہو جاؤ. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ داخل ہونے والے ہوں گے دوزخ میں. جب دوزخ میں جائیں گے اور عذاب کی بھیڑ چڑھیں گے، ثم یقال، پھر کہا جائے گا ان سے ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تم کہتے تھے نا کوئی نہیں قیامت، کوئی نہیں عذاب، یہ ہے وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً نافرمانوں کی کتاب سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو. وما یکذب بہ، اور کوئی نہیں جھٹلاتا اس کو. الا کل معتد اثیم، مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جائے اس پر ہماری آیتیں. قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ کس سے ہیں پہلے لوگوں کے. کلا، ہرگز نہیں. بل ران علی قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر. ما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. کلا انہم عن ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے. یومئذ لمحجوبون، اس دن حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہونے والے ہوں گے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے.